الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 25 رمضان مبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں رمضان کو رخصت ہونے میں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم موت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کل ہم نے مومنہ صالح یعنی جس نے زندگی اپنی نیک اور اچھے کاموں میں گزاری ہوگی تو اس کی موت کس طرح ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ آگے قبر کے معاملات اور حشر کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کل ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم موت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ملک میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں صحیح عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا فرما کر اس پر ہزاروں پردے ڈالے اور فرشتوں سے پوشیدہ کر دیا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی اور اسے بہت سی زنجیروں میں جکڑ دیا، ان میں سے ہر ایک زنجیر کی لمبائی 1000 سال کی مسافت ہے۔ موت کے پردے میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ اس کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی موت کے مکان کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخلہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تجھے موت پر مسلط کیا جاتا ہے، تو اسے اپنے قبضے میں کر۔ فرشتوں نے موت کا نام سن کر بارگاہ عزی میں عرض کی، اے مولا کریم، موت کیا چیز ہے اور کہاں ہے؟ اب حکم الہی سے تمام حجابات کو اٹھا لیا گیا اور ارشاد فرمایا، دیکھ لو۔ اب فرشتوں نے موت پر نگاہ ڈالی تو 1000 سال تک بے ہوش رہے، اور جب 1000 سال بعد ہوش آیا تو عرض کی، اے ہمارے پروردگار، موت سے بھی کوئی بڑی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ اب ملک الموت عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، موت بڑی طاقت والی ہے، میں اس پر کس طرح جو ہے تسلط جما سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی جس کے ذریعے انہوں نے موت کو پکڑا اور اپنے قبضے میں کیا۔ اس وقت موت نے ایک خوفناک چیخ ماری اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، اجازت ہو تو زمین و آسمانوں میں اپنا اعلان سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی تو موت نے اپنا اعلان فرمایا کہ میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بہن اور بھائی میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیوی اور خاوند میں درمیان میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلات کو خراب کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تمہیں ڈھونڈ لیتی ہوں اور تمہیں پا لیتی ہوں اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر شخص نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص داخل ہو کر رہے گا۔ برادران اسلام، موت کا وقت مقررہ ہے، اس سے کوئی بھاگا ہوا نہیں ہے، اس نے ایک نہ ایک دن آنا ہے، اور جب موت آئے گی کسی ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا اور کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تم کیا کرتے ہو، یعنی جب موت آئے گی حسرت و تمنا رہ جائیں گی۔ اور سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت وہ شخص جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی، حج فرض تھا، اور کہ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جاؤں، مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں فرائض و واجبات کو ادا کر لوں، صدقہ و خیرات میں اپنی زندگی گزار دوں، نیک اعمال کر لوں، توبہ و استغفار کر لوں، مگر اب یہ تمنائیں فضول ہیں اور قطعاً مہلت لمحے بھر کی بھی نہ دی جائے گی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر کے اندر، اب وہ انگلیاں چبائے گا اور کاٹ کھائے گا اس وقت کے گزرنے پر جس پر اسے قبل اختیار تھا۔ موت غافل انسان کے لیے پیغام ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو، اب تجھ پر ہمیشہ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ موت مومن کا مصائب کے خاتمے کا پیغام ہے اور بد اعمال کی سزا کا پیغام ہے۔ موت کا شکار بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اس چند روز دنیا میں اعمال صالح کرو، نیکی کماؤ تاکہ بوقت موت کی نیکیاں کام آئیں اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عقل مند وہ ہے جس کا نفس اس کے قابو میں ہے
اور وہ موت کے بعد پیش آنے والی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، اور وہ شخص جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ وہ بے وقوف شخص ہے۔ معلوم ہوا کہ موت نے تو وقت مقررہ پر آ ہی جانا ہے، مگر عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے لیے موت سے فرار ممکن نہیں، موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے زبوں پر کلمہ طیبہ ہو، شہادت کی موت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کی روح جس زمین پر قبض کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو وہاں پہنچنے کے لیے کوئی حاجت پیش آتی ہے، اور جب مرنا ہی ہے تو کثرت سے موت کو یاد کرو، اس لیے کہ کثرت سے موت کی یاد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے۔ اگر تم اسے تونگری کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ ذکر عمارت کی غرور کو مٹا دے گا، اگر مفلسی میں یاد کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری حالت پر راضی کر لے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، جو شخص موت کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل زندہ کر دیتا ہے اور موت کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا موت کا ذکر کثرت سے کرنا، اور موت کا ذکر تکبر و غرور کو مٹا دیتا ہے، موت کا ذکر زاہد و عبادت گزار بنا دیتا ہے، اور موت کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، موت کا ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، موت کا ذکر خوف خدا پیدا کرتا ہے، موت کے ذکر سے موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے پر ذوف اور نقاہت کے آثار تھے، جو اس بات پر شاہد تھے کہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک اور وقت قریب ہے۔ آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ موجود تھیں، آپ کی طبیعت کے آثار دیکھ کر پریشان ہوئیں اور بے ساختہ آنسو امٹ پڑے اور کہنے لگیں، میں تو اپنی زندگی کی وجہ سے سخت الجھن میں مبتلا تھی، تجھے کیا معلوم ہے کہ موت کی یہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے بعد بیوی نے کہا، اے اچھی عادتوں والے، الفراق آپ نے فرمایا انہیں نہیں جدائی بلکہ انہیں وصال ہے۔ اس کے بعد آپ آج کی رات مسافر بن کر جا رہے ہیں، آپ اپنوں سے دور غائب ہو رہے ہیں، نہیں جان من بلکہ آج کی رات مسافر خوش ہو کر وطن کی طرف جا رہا ہے۔ موت مومن کے لیے ایک پل ہے جس سے وہ عبور کر کے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔